بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین عجیب بات، آج انسان جو ہے نا اس کی فطرت کے اندر ایک جلد بازی سی پائی جاتی ہے. آج اگر ہم لوگ اپنی روش دیکھیے، اپنے عمل کی طرف دیکھیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یار جو بھی کام ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں وہ ہمیں فوراً اس کا نتیجہ مل جائے، اور دوسری طرف ہم نے جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کی طرف جو ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اس کی طرف جو ہم لوگ گامزن ہوتے ہیں وہ اس قدر ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار اگر آج میں نے کوئی کاروبار کیا ہے تو مجھے فوراً اس میں منافع ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کو مقصد بنا کر رکھ لیا ہوا ہے کہ اگر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ فقط روپیہ پیسہ ہے، وہ مال و دولت ہے، وہ مال اسباب ہے. آج اگر دیکھیں انسان صبح سے لے کر رات سونے تک اور حتیٰ کہ نیند کے اندر بھی ہمیں جو سوچیں آ رہی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ یار کسی طریقے سے میرا مال بچے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خاموش ہو گئے بیٹھے ہوئے. ایسا ہی ہے صبح سے لے کر رات تک، اور رات کو بھی ہمارا دل بے چین ہوتا ہے کہ یار جو میں نے کام کیا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں کاروبار کر رہا ہوں، کسی طرح سے وہ اس قدر ترقی کرے کہ میرے پاس مال و دولت کی فراوانی آ جائے. ہر طرف ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کوشش کے اندر ہم نے اصل مقصد سے توجہ ہٹا دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. اور آج انسان اسی فتنے کے اندر لگا ہوا ہے. آج اگر دیکھا جائے نا تو ہم لوگ جو بھی حرام کام بھی کر رہے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے، کسی طریقے سے ہمیں ان کا فیوچر بنانا ہے. بے شک ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور دوسرا مال کے لیے انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے. اگرچہ اس کے لیے حرام کام بھی اس کو کرنا پڑے، وہ کہے گا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے تو میرے پاس آ رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے پاس مال آ کس وجہ سے رہا ہے. اگر آج ہم اس سبب کو دیکھیں نا کہ یار ہم مال کس طرح کما رہے ہیں تو ہماری آدھی سے زیادہ مشکلات اسی وجہ سے ہی حل ہو جائیں. کیونکہ جب ہمارے پیسوں کے اندر، ہمارے مال کے اندر حرام چیز شامل ہوگی تو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یار ہمیں سکون مل جائے گا، کہ ہمارے اس مال کے اندر برکت ہوگی. آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور پھر مزے کی بات ہے کہ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی مشکل آ جائے تو ہم لوگ ڈائریکٹ دین کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں کہ یار اگر دین اسلام حق ہے تو مجھے اتنی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. یار اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ہمارے ایسے جملے ہوتے ہیں کہ یار مجھے آج تک اسلام نے دیا کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کیا ہے، میں تو اسلام ہے، سچا دین ہے، میں اس کے اوپر چل رہا ہوں، مجھے کیا مل گیا سچے دین پہ چل گیا. یہاں تک ہمارے اندر شیطان جو ہے وہ خرافات ڈال دیتا ہے کہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون کون سے جملے بولتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو تقیدیں لگائی ہیں کہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجوع، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں گے. تم کیا کرتے ہو؟ آیا تو تم ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہوتے ہو. تو آج اگر انسان کا عمل دیکھیں، اگر اس کا کاروبار صحیح نہ چل رہا ہو تو وہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ یار اسلام نے مجھے نہیں دیتا ہے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ یہی کچھ نہیں رہا، ساڑھے تو اچھے دوسرے لوگ نہیں جنہیں کافر نہیں. معاذ اللہ ہم یہاں تک گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگ کلمہ کفر بول رہے ہیں. معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی یار کوئی اعتراض کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم مال کی کمی کے ساتھ بھی تمہیں آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور ہم تمہاری جانوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کے بھی آزمائیں گے. اے مومنو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کلمہ پا لیا تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا.
کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے نا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج ہم ان کی طرف دیکھ کر ہمارے دل اس قدر ہو جاتے ہیں کہ یار ان کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو میں تو تمہارے ساتھ آخرت کا وعدہ کر کے بیٹھا ہوں، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے کسی تمہیں کوئی شش و پنج میں شکار نہ کر دے، تمہیں دنیا کے اندر ہی اس قدر مگن نہ ہو جانا کہ تمہیں اپنی آخرت بھول جائے۔ اور آج اگر انسان دیکھے اپنی آخرت ہی بھول کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، کہ ان کفار کے اموال آپ لوگوں کو تعجب میں ڈالے نہ ان کی دولت تعجب میں ڈالے، کیونکہ ان کو میں نے جو کچھ دینا ہے دنیا میں دینا ہے، لیکن اے مومنو تمہارے ساتھ میرا آخرت کا وعدہ ہے۔ جب تم آخرت میں آؤ گے اور ان انعامات کو دیکھو گے تو تم دنیا کو بھول جاؤ گے۔ اگر اس کی ہمارے مفسرین نے بڑی زبردست ایک مثال دیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اگر دنیا کی ذرا بھی حیثیت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی۔ یار ہم دیکھیں نا، آج ہم حضور کی سیرت نہیں پڑھتے، صحابہ کرام کی سیرتیں نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہم نے دین کو دیا کیا ہے، اعتراض ہم فوراً کر دیتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، لیکن غور کریں ہم نے دین کو کیا دیا ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیا، اپنے مالوں کو بھی قربان کر دیا، ہر چیز کو قربان کر دیا، بھوک بھی برداشت کی، اور تب بھی انہوں نے یہ باتیں نہیں کی جو ہم 20 طرح کی نعمتیں کھانے کے بعد کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو آدھی آدھی کھجور کھا کر بھی جنگیں لڑی ہیں۔ آج ہم 20 طرح کی نعمتیں کھانے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام نے ہمیں کیا دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ تمام صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے بھوک کی وجہ سے، اور جب وہ حضور کے پاس آئے تو دیکھا حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یار امام الانبیاء ہر چیز کے مالک ہو، حضور فرمائے اگر ہم چاہیں تو یہ احد پہاڑ ہمارے ساتھ سونے کا بن کے گزرے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ تو آج کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان سیرتوں کو پڑھے، صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھے، صلفاء کی سیرتوں کو پڑھے۔ آج ہم لوگ اتنے پریشان ہوئے ہیں نا، ہر ٹائم پریشان، کیا جی کسی طرح کاروبار چل جائے، کسی طرح میرے پاس مال آ جائے، گھر آ جائے، کاروبار آ جائے، یہ کچھ ہو جائے، فقط اس سبب ہم لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو اصل چیز ہے اس کی طرف ہم لوگ آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کی صورتوں کو پڑھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح زندگی گزاری ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو تمہارے لیے اگر کوئی کامل نمونہ ہے نا تو واقعہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر تم نے کسی چیز کو فالو کرنا ہے تو وہ محض حضور کی ذات ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے کچھ کام کرنا ہے تو صرف کسی طرف دنیاوی لحاظ سے ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کے لحاظ سے، حضور کی سیرت کے لحاظ سے، صحابہ کی سیرت کے لحاظ سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو حضور کی سیرت کو پڑھیے، حضور کی سیرت کو پڑھیے کہ صحیح، اور اس کو عمل بھی کریے، اس کو سمجھیے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو کوشش کریں، نیت کریں کہ ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح زندگیاں گزاری ہیں۔ جب ہم ان کی سیرتیں پڑھیں گے نا، یہ آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آئیڈیا ایڈوائز دے کر جا رہا ہوں، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھ رہے ہوں گے نا تو پھر آپ کو اپنی مشکلات کبھی مشکل نظر آئے گی کوئی نہیں۔ آپ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے نا کہ مال کم کر کے میں آزماتا ہوں، تو اسی طرح مال دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب مال لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، آیا کہ اگر میں اسے مال واپس لیتا ہوں تو یہ کیا اس کا عمل ہوتا ہے کہ یہ بے صبرہ تو نہیں ہو جاتا، یا میرے مولا میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مال لے کر اس طرح آزماتے ہیں، اور مال دے کر اس طرح آزماتے ہیں کہ یہ میری یاد سے غافل تو نہیں ہو جاتا، کہ میں اس کو مال کی فراوانی دے کر چیک کروں کہ یہ میرا شکر کرتا ہے، میری حمد کرتا ہے، میرے سامنے سر جھکا لیتا ہے کہ یا میرا مولا تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دونوں طرح آزماتے ہیں، مال کی فراوانی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم، اس میں قید نہیں ہے کہ مال تھوڑا دے کے آزمائیں گے یا مال زیادہ دے کے، کیونکہ دونوں طرح اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ مال زیادہ دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے اور مال کم دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ مالک تو جس جگہ پر بھی رکھے، جس طرح بھی رکھے، ہم تیری نظام میں راضی ہیں۔ ہر ٹائم یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یا میرے مولا تو نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں، انسان اگر اپنے اندر ہی ایک مرتبہ غور کرے، فکر کرے کہ یار جو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دی ہیں،
کسی کے پاس آنکھ نہ ہو وہ آپ کو کہ یار مجھے 50 لاکھ لے لو تو آنکھیں دے دو، دیتے ہیں آپ لوگ؟ کہتے ہیں نہیں نہیں یار میں کیوں دوں آنکھیں، کوئی 50 لاکھ دے کے یار دونوں کان کے اپنی جو حصہ ہے وہ مجھے دے دو، ہم کہتے ہیں نہیں کسی صورت میں بھی نہیں دوں گا، جتنے مرضی تو روپیہ پیسہ دے دے۔ تو اس کا تیری یاد توجہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے اور نوازتا جا رہا ہے، ہم اس کی نہ قدریاں کر رہے ہیں نہ شکریہ کرتے جا رہے ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کبھی ایک دن کا اگر ہم لوگ محاسبہ کریں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو بندہ شرمسار ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یار مالک ایسا ہے کہ ہمیں نوازتا ہی جا رہا ہے، نوازتا ہی جا رہا ہے، وہ رزق کا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ یار اس مالک کے آگے سر جھکایا جائے، کیوں نہ اس مالک سے ہی مانگا جائے، اس مالک کی عبادت کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ دعا جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور کے دین کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے سمجھ کر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔